بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا، زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اس کا نام نہیں ہے کہ موٹے اور سخت کپڑے پہن لیے جائے اور روکا سوکا اور بدمزہ کھانا کھایا جائے، بلکہ دنیا سے زہد اختیار کرنا حقیقت میں آرزوؤں اور امیدوں کی کمی کا نام ہے۔ حضرت زید بن حسین فرماتے ہیں کہ جب امام مالک رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ دنیا سے زہد اختیار کرنا کس چیز کا نام ہے، تو میں نے امام مالک رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ حلال کمائی اور آرزوؤں کی کمی کا نام زہد ہے۔ دنیا صرف 4 آدمیوں کے لیے ہے۔ حضرت ابو قبصہ انماری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جناب نبی کریم علیہ السلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ 3 باتیں ہیں جن کی حقانیت و صداقت پر میں قسم کھاتا ہوں، اور میں تم سے ایک بات کہتا ہوں، تم اس کو یاد رکھنا۔ پس وہ 3 باتیں جن کی حقانیت و صداقت پر میں قسم کھاتا ہوں یہ ہے: 1، بندہ کا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ 2، اور جس بندہ پر ظلم کیا جائے اور اس کا مال ناحق لے لیا جائے اور وہ بندہ اس ظلم و زیادتی پر صبر کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھاتے ہیں۔ 3، اور جس بندہ نے اپنے نفس پر سوال کا دروازہ کھولا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے فقر و افلاس کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اور رہی وہ بات جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ اس کو یاد رکھنا، وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ بندہ جس کو اللہ نے مال و زر بھی عطا کیا اور علم کی دولت سے بھی نوازا، پس وہ بندہ اپنے مال و دولت کے بارے میں اللہ سے ڈرتا ہے، یعنی اس کو ناجائز و حرام کاموں میں خرچ نہیں کرتا، اس کے ذریعہ اپنے قرابت داروں اور عزیزوں کے ساتھ حسنی سلوک اور احسان کرتا ہے، اور اس مال و زر میں اس کے حق کے مطابق اللہ کے لیے کام کرتا ہے، یعنی مال و دولت کے تئیں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق متعین کیے ہیں ان کو ادا کرتا ہے، پس یہ بندہ مرتبہ کے اعتبار سے کامل ترین ہے۔ دوسرا وہ بندہ جس کو اللہ تعالیٰ نے علم تو عطا کیا لیکن اس کو مال عنایت نہیں فرمایا، پس وہ بندہ اپنے علم کے سبب سچی نیت رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو فلاں شخص جیسے اچھے کام کرتا، پس ان دونوں کا اجر و ثواب برابر ہے۔ تیسرا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے لیکن علم نہیں دیا، پس وہ بندہ بے علم ہونے کی وجہ سے اپنے مال کے بارے میں بہک جاتا ہے اور اس مال و دولت کے بارے میں اپنے رب سے نہیں ڈرتا ہے، اور اپنے قرابت داروں اور عزیزوں کے ساتھ مالی احسان و سلوک نہیں کرتا ہے، اور نہ ان حقوق کو ادا کرتا ہے جو اس مال و دولت سے متعلق ہے، بس یہ بندہ مرتبہ کے اعتبار سے بدترین ہے۔ 4، اور چوتھا بندہ وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نہ تو مال عطا کیا ہے اور نہ علم دیا ہے، پس وہ بندہ کہتا ہے کہ اگر میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی اس کو فلاں شخص کی طرح برے کاموں میں خرچ کرتا، پس یہ بندہ بدنیت ہے اور ان دونوں کا گناہ برابر ہے۔ جزاک اللہ۔